اب ہم بہت ہی ادب کے ساتھ حضرت مولانا سعد نور صاحب کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنے بیان سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ بھائی یہ بچوں سے درخواست، ایک دم خاموشی سے بیٹھے بھائی، یہ سب لوگ آئے ہیں آپ ہی کے لیے، بھائی بچوں کو تھوڑا سا۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم اکرموا اولادکم او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، ایک کہاوت ہے اردو میں، جنگل میں منگل کر دینا۔ یہ خوبصورت پروگرام اور مناظر دیکھ کر کے یہ کہاوت بار بار دل میں آ رہی ہے کہ واقعی اللہ پاک بہت جزائے خیر دے مولانا طیب صاحب اور ان کے رفقائے کار کو اور ان کے تمام معاونین کو، ان کا ساتھ دینے والے تمام حضرات کو، ان کا تعاون کرنے والے مخلص لوگوں کو، علاقے کے محلے کے ہمدرد اور بہی خواہ حضرات جنہوں نے پروگرام میں کسی بھی طرح کا تعاون کیا ہے، اللہ پاک ان تمام کے معاونت کو، مدد کو، تعاون کو قبول فرمائے اور اس سے زیادہ اور مزید بہتر انداز میں اس کو آگے بڑھانے کی، ترقی دینے کی کوششیں کرنے کی سہولتیں نصیب فرمائے۔ مولانا حفظ الرحمان صاحب بہت اختصار کے ساتھ بہت قیمتی باتیں کہہ گئے۔ مجھے بہت زیادہ دیر تک گفتگو نہیں کرنی ہے چونکہ پروگرام بہت دیر سے چل رہا ہے، آپ حضرات بھی کافی دیر سے بیٹھے ہیں، میرے خیال سے 3 گھنٹے ہو چکے ہیں، تو زیادہ بیٹھنا مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ آپ کی دین سے محبت کا، تعلق کا غماز ہے اور اشارہ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس دین سے کتنی محبت ہے آپ کو۔ اللہ پاک اس محبت کو قبول فرمائے اور آپ حضرات کو بہترین اجر عطا فرمائے۔ مجھے مختصر طور پر 1-2 باتیں عرض کرنی ہیں۔ دیکھیے، بھئی حضرات جو کھڑے ہیں، ادب سے گزارش ہے ادھر آگے آ جائیں، آگے جہاں جگہ خالی یہاں اسٹیج پہ آ جائیں، لیکن تھوڑی دیر توجہ کے ساتھ بیٹھ کے سن لیجئے، کچھ کہنا ہمارے لیے بھی کہنا آسان ہو جائے گا۔ اے بچوں، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے پیش کی۔ ایک واقعہ آپ کو سناتے ہیں۔ ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم کے کتنے بیٹے تھے؟ 2 بیٹے تھے۔ ایک طرف حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے اور دوسری طرف حضرت اسحاق علیہ السلام ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی ہے، لیکن ان کے بعد ان کے سلسلے میں دوسرا کوئی نبی سوائے ہمارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی دوسرا نہیں ہے۔
دوسری طرف حضرت ابراہیم ہے، وہ بھی نبی ہے، حضرت اسحاق وہ بھی نبی ہے، حضرت یعقوب وہ بھی نبی ہے، حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام وہ بھی نبی ہیں۔ نبوت کا گھرانہ ہے، باپ بھی نبی، چچا بھی نبی، دادا بھی نبی، بھائی بھی نبی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک واقعہ دیکھیں، قرآن ساری چیزیں نہیں بیان کرتا، جو کام کی، حکمت کی، نتیجہ خیز اور جس کو بیان کر کے کوئی فائدہ ہو، اس طرح کی چیزیں قرآن کریم بیان کرتا ہے۔ قرآن نے پہلے پارے میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ واقعہ جس کی میں نے آیت پڑھی تھی بیان کیا ہے۔ آپ تھوڑی، میں نے یہ چیزیں اس لیے بیان کی کہ آپ یہ سوچئے کہ کیسا گھرانہ ہوگا اگر باپ بھی نیک ہو، بیٹا بھی نیک ہو، بھائی بھی نیک ہو، چچا بھی نیک ہو، تو ایک دینی ماحول گھر کے اندر قائم ہوتا ہے۔ گھر کی خواتین بھی دیندار ہوتی ہیں، بچے بھی دیندار ہیں، باپ بھی دیندار ہے، بھائی، تو ایک عجیب ہی منظر ہوتا ہے۔ ہم اپنے بزرگوں کے واقعات سنتے ہیں، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے فضائل اعمال لکھی، ان کے والد بھی اللہ والے، عالم بھی اللہ والے بھی، اور بڑے علاقے کے بزرگ، اور ان کے والد بھی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا تعلق، ادھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی تعلق، یعنی ایک بہترین۔ اب حضرت شیخ نے اپنے گھرانے کے جو واقعات لکھے ہیں، اگر آپ اس کو آپ بیتی کے اندر پڑھیں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ ان کے گھر کی عورتیں کتنی مستعد تھیں۔ تو یہ تو ایک اللہ کے ولی کا حال ہے، اور نبوت تو اس سے بھی اوپر ہے۔ ایک نبی کے گھر میں کیا حال ہوگا؟ لیکن جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آتا ہے، انتقال کا وقت ہوتا ہے، تو حضرت یعقوب اپنے بیٹوں کو جمع کرتے ہیں، خاندان کے اندر جو لوگ تھے ان کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد ایک سوال کیا۔ جب آخری وقت میں سوال جواب ہوتا ہے تو بہت اہم بات پوچھی جاتی ہے اور بہت اہم بات کہی جاتی ہے۔ یا تو وصیتیں، ہمارے یہاں تو وصیتیں ہوتی ہیں، فلاں بنگلہ تم لے لینا، گھوڑا تم لینا، گاڑی تم لے لینا، پیسے تم لے لینا، جویلری تم لے لینا۔ لیکن وہاں کیا ہو رہا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع کیا، بچوں کو جمع کیا۔ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اور یہ سوال کیا کہ بچوں ایک بات بتا دو خالی، تاکہ میرا جانا آسان ہو جائے، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ عجیب سا لگ رہا نا، یعنی اللہ کا نبی حضرت یعقوب، باپ بھی نبی ہے، چچا اسماعیل بھی نبی ہے، دادا ابراہیم بھی نبی ہے، بیٹا یوسف بھی نبی ہے، نبوت کا گھرانہ ہے، اور اتنے قیمتی گھرانے کا ایک بزرگ فرد جو خود بھی نبی ہے، نبی کا باپ ہے، نبی کا بیٹا ہے، وہ اپنے بچوں سے کیا سوال کرنا، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ حیرت ہوتی نہیں ہوتی؟ کیسا سوال ہے یہ؟ بیٹوں نے بھی سوچا ہوگا کہ ابا جان کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہمارا خدا، آپ کا خدا، ابراہیم کا، اسحاق کا، اسماعیل کا، یوسف کا، سب کا خدا تو ایک، ہم آپ کے در کو چھوڑ کر کہاں جائیں گے؟ اللہ کے سوا کوئی در نہیں ہمارے پاس، اللہ کے سوا کوئی گھر نہیں ہمارا، اللہ ہی ہمارے خالق و مالک اور معبود ہے۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ یعنی ہمارے یہاں اگر اس کو اپنی لینگویج میں کہیں کہ ابا کیا ہو گیا، کیسی باتیں کر رہے ہیں، کھسک گئی ہے کیا، اس طرح کی باتیں بتا اپنے انداز میں، یعنی حیرت تو ہوتی ہے کہ وہ اتنا بڑا پیغمبر سوال کیا کر رہا بچوں سے؟ کیا بچے گمراہ ہو جائیں گے کیا؟ کیا بچوں کے بارے میں ان کو یہ اندیشہ ہے کہ نبوت کے گھرانے کی اولادیں اتنی تربیت کے بعد بگڑ جائیں گی؟ نہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے۔ تو بچوں نے پہلے جواب کیا دیا، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد۔ بچوں نے کہا کہ ابا آپ مطمئن رہیے، ہم آپ کے باپ کے باپ اور اپنے دادا حضرت ابراہیم، اسحاق اور چچا اسماعیل کے دین کو چھوڑ کر جانے والے نہیں ہیں۔ جو ان کا خدا وہ ہمارا خدا، جو ان کا معبود وہ ہمارا معبود، جس اللہ کی وہ پرستش کرتے ہیں اسی اللہ کی ہم بھی پرستش کریں گے، آپ گھبرائیے نہیں۔ سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ حضرت یعقوب نے سوال کیا کیوں ہے، اور قرآن نے یہ واقعہ کیوں بیان کیا، اور میں نے یہاں اس واقعے کا انتخاب کیوں کیا؟ میں نے جو یہاں اس واقعے کا انتخاب کیا
اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جس بستی میں رہتے تھے اس کی پوزیشن وہی تھی جو ہمارے اس ملک کی تھی۔ مسلمان اقلیت میں تھے، غیر مسلم اکثریت تھی، اور جب دونوں ملے جلے ہوتے ہیں تو ان کی تہذیب سے متاثر ہونے کا خطرہ رہتا ہے، نہیں رہتا ہے کہ ان کے ساتھ ہم رہتے تو ایسا نہ ہو کہ ان کی چیزیں ہمارے اندر آ جائیں، ان کے عقائد، ان کے خیالات، ان کے جذبات، ان کا دین نہ کہیں ہماری زندگیوں میں آ جائے، ان کا طریقہ، ان کا مذہب، ان کا کلچر۔ ساتھ میں رہنے دیکھیے، جب ہم کسی کے ساتھ رہیں گے تو دو باتیں ہوں گی، یا تو ہم غالب ہوں گے یا مغلوب ہوں گے، یا تو ہم متاثر کر دیں گے، اور اگر ہم اپنی تہذیب پر، اپنے دین اور طریقے پر مضبوط نہیں تو ہم متاثر ہو جائیں گے۔ آج ہمارا مسلمان مضبوط نہیں ہے، اپنے دین پر، اپنے ایمان پر وہ ثابت قدم نہیں رہ پا رہا، اس لیے خطرات زیادہ متاثر ہونے کے ہیں۔ وہ دور تھا ابتدائی جب مسلمان متاثر کیا کرتے تھے، جہاں جاتے تھے اپنی چھاپ چھوڑ جاتے تھے، ان کی شکل و صورت دیکھ کر لگتا تھا کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا ماننے والا ہے، صبغت اللہ، اللہ تعالیٰ کا رنگ لے کر پہنچتے تھے، جہاں جاتے تھے زندگی ہر طرف سے اللہ ہی کی ہر چیز نظر آتی تھی، ان کے جسم سے، ان کے اخلاق سے، ان کے کردار سے، ان کے معاملات سے اللہ کی بو آتی تھی، خوشبو آتی تھی اللہ کی، اللہ کے معاملات کی، اللہ کے دین کی، اللہ کی شریعت کی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اس واقعہ کو بیان کیا، تو میں نے اس لیے انتخاب کیا کہ ہم یہاں رہتے ہیں۔ اب آپ یہ سوچیں کہ جب اللہ کے ایک نبی کو، جس کا گھرانہ تربیت یافتہ ہے اور جن کے دین کا عالم کیا ہوگا ہم سب جانتے ہیں، اللہ کے اس نبی کو اپنے بچوں کی نسلوں کی تعلیم و تربیت کا اور دین کی کتنی فکر ہے، تو ہمیں اور آپ کو اپنی بچوں کی تربیت کے لیے، اصلاح کے لیے کتنا فکر مند ہونا چاہیے، یہ سوچئے ذرا سا۔ جتنی فکر مندی وہاں ہے، کیا اس کا 10واں 20واں حصہ بھی ہمارے یہاں موجود ہے؟ میرے بزرگوں، اگر ہم نے دھیان نہیں دیا، اگر ہم نے توجہ نہیں دی، تو یہ جو زمانہ ہے بہت خطرناک چل رہا ہے۔ ہم متاثر نہیں کر پائیں گے بلکہ متاثر ہو جائیں گے، اور ہو رہے ہیں۔ ہماری بچیاں محفوظ نہیں ہیں، ہمارے نوجوان محفوظ نہیں ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جن کی زندگیوں میں اللہ کا دین موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ موجود ہے، کتنے لوگ ہیں؟ ہمارا نوجوان داڑھی مڑا کر کے انگریزی لباس پہن کے ٹہل رہا ہے۔ یہی رسول اللہ کی محبت ہے، یہی اللہ کی دین کی اور اس کی شریعت کی محبت ہے، یہی اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے۔ جب تک اللہ سے تعلق مضبوط نہیں ہوگا، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے آسان نہیں ہوگی۔ تو یہ پیغام میں دینا چاہتا ہوں اور یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی نسلوں کی دینی تربیت کی فکر کریں، ان کو بتائیں کہ ہمارا خدا ایک ہے، ہماری شریعت ایک ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر ہیں۔ ان کو وہ بتائیے جو اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بندے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ، میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا۔ حالات خراب ہو جائے، اس سے زیادہ خراب ہو جائے، اس سے زیادہ خراب، اس سے زیادہ خراب ہو جائے، حالات اتنے خراب ہو جائیں کہ ہمارے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں، اتنے خراب ہو جائیں کہ ہمارے جسموں کے ٹکڑوں سے خون بہ رہا ہو، لیکن تب بھی ہمارے خون کے ہر قطرے سے لا الہ الا اللہ کی صدا بلند ہونی چاہیے۔ یہ پیغام دے کے جائیں اپنے بچوں کو، اپنے بچوں کی یہ تعلیم اور یہ تربیت کر کے جائیں، انہیں بتائیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور خدا نخواستہ اگر ہم نے یہ در چھوڑ دیا اور اس کلمے سے ہم باہر ہو گئے تو نہ یہاں کامیاب ہوں گے اور نہ وہاں کامیاب۔
پلا دیجئے، یہ عقیدہ توحید اپنے بچوں کے دلوں میں ایسا راسخ اور پختہ کر دیجئے۔ ہماری خواتین اور مائیں اور بہنیں سوتے وقت جاگتے وقت اللہ اللہ کی ثنائیں بلند کریں۔ بچوں کے کان میں، جو بچے بولنا نہیں جانتے، ان کے کان میں کبھی کبھی اللہ اللہ کے نغمے سنائیے، اللہ اللہ اللہ، بچوں کو یاد کرائیے اللہ کا نام، تاکہ دیکھتے دیکھتے اور سنتے سنتے وہ نام جو ہے اللہ کا دل کے اندر پیوست ہو جائے۔ توحید عقیدہ اتنا مضبوط کروا دیجئے کہ کیسی بھی ہوائیں چلیں، کیسے حالات آ جائیں، لیکن ہمارا بچہ اللہ کے نام کو چھوڑ کر کہیں نہ جائے۔ اس کے لیے ہماری خواتین کو محنت کرنی پڑے گی۔ ماں کی گود بچے کی پہلی تربیت گاہ ہے۔ اس تربیت گاہ سے اگر صحیح تربیت ہو جائے تو یاد رکھیے کہ پھر بچہ ہمارا انشاءاللہ آکسفورڈ چلا جائے، لندن چلا جائے، یہاں چلا جائے، کسی بھی جو ہے تعلیم اور کسی بھی تہذیب و کلچر کا حصہ بن جائے، جا کر وہ متاثر کرے گا، انشاءاللہ متاثر نہیں ہوگا۔ یہ ضروری ہے کہ بچپن سے ہم اپنے بچوں کی ایسی دینی تربیت کریں۔ وہ بھی تو مائیں تھی جنہوں نے جنید بغدادی، سیدنا عبد القادر جیلانی اور کتنے بڑے بڑے اللہ والے پیدا کیے۔ امام بخاری کا نام ہم نے اور آپ نے سنا ہے۔ امام بخاری بچپن میں نابینا ہو گئے تو ان کی ماں نے رو رو کر کے اللہ کے عرش سے جو ہے کہتے ہیں اللہ کا عرش ہلا دیا۔ اتنی دعائیں مانگی کہ اللہ پاک نے ان کے بیٹے کی بینائی واپس کر دی، اور پھر امام بخاری نے پڑھا، حدیث کا علم حاصل کیا، اور دنیا میں حدیث کے نام پر جو کتابیں پڑھی جاتی ہیں ان میں سب سے پہلا مقام اسی بخاری شریف کو حاصل ہے۔ کیسے بنے امام بخاری؟ ماں کی دعاؤں سے، ماں کی توجہات سے۔ مائیں ہماری تھوڑی سی فکر کر لیں، اللہ کا شکر ہے امت مسلمہ کی ماؤں کی گودیں بانجھ نہیں ہیں۔ آج بھی وہ افراد پیدا ہو سکتے ہیں۔ سیدنا عبد القادر جیلانی پیدا نہیں ہو سکتے کیا؟ جنید بغدادی پیدا نہیں ہو سکتے؟ بایزید بستامی پیدا نہیں ہو سکتے؟ اللہ والے ہمارے اکابر دیوبند جو گزرے، کیا وہ ویسی مثالیں پیدا نہیں ہو سکتی؟ بالکل پیدا ہو سکتی ہیں۔ ہمیں فکر کرنی پڑے گی، اور خاص طور پہ جو ہماری خواتین ہیں ان کو اس میدان میں، تربیت کے میدان میں آگے آنا پڑے گا، اپنی ذمہ داریاں سمجھنی پڑیں گی۔ اور میں خواتین سے بہت ادب سے عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ لیجئے۔ آپ کو معاشرے میں بڑا اہم کردار نبھانا ہے۔ اگر آپ اپنی ذمہ داری سمجھ لیں گی تو یہ سمجھ لیجئے کہ سارا معاشرہ سدھر جائے گا، معاشرے میں ایک صالح انقلاب پیدا ہو جائے گا، اور ہمارا معاشرہ جو ہے چمکنے لگے گا۔ وہ نسلیں پیدا ہوں گی جو کبھی پیدا ہوا کرتی تھیں، وہ اولادیں پیدا ہوں گی جو کبھی ہوا کرتی تھیں۔ وہی سیدنا عبد القادر جیلانی اور جنید بغدادی پھر آج پیدا ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ فکر کر لیں۔ دنیا آپ کی طرف بہت جو ہے کہتے ہیں للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی ہے کہ میری ماں، آپ اپنی گود پھر سے ہری بھری کر دیجئے۔ وہ تربیت جو ان کی ماں نے کی تھی، آپ پھر سے اس تربیت کو لے لیجئے، اپنے بچوں کی وہی تربیت فرما دیجئے، وہ سلیقہ اور طریقہ پھر سے زندگیوں میں پیدا کر دیجئے۔ اپنی بچیوں کو، بیٹیوں کو، ان کو حیا کا سبق سکھائیے، ان کو بتائیے کہ شرم و حیا کتنی اہم چیز ہے، ان کو بتائیے کہ اسلام باقی نہیں ہے تو زندگی کچھ بالکل بیکار ہے، ان کو بتائیے کہ اپنے اندر خدمت کا جذبہ پیدا کرو، اپنی بیٹیوں کو یہ سبق پڑھائیے کہ بیٹا پاک دامنی اور عفت کے ساتھ زندگی گزرے گی تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر جام شہادت نوش کر لینا۔ اب اپنی اولادوں کی فکر کریں، اپنے بچوں کو جھوٹ سے بچائیں، ان کی نمازوں کی عادت ڈالیں۔ گھروں میں خواتین ہیں، جب نماز پڑھنے لگے تو اپنی بچیوں کو اپنے مصلے پر کھڑا کر لیں، کدھر آؤ چلو نماز پڑھو۔ ان کو بچپن سے وہ لباس پہنایا جائے جو حیا والا ہو، جس میں جو ایک خاتون کا لباس ہوتا ہے، جو ایک نیک اور دیندار بچی اور خاتون کا لباس ہوتا ہے، وہ اختیار کیا جائے۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ تھک تو نہیں گئے آپ لوگ؟ تو میرے بزرگوں بہت عاجزانہ درخواست ہے، اس میں ہماری خواتین بہت اہم رول پلے کر سکتی ہے۔ اگر وہ یہ طے کر لیں کہ نہیں، ہمیں اپنے بچوں کو جھوٹ سے بچانا ہے، برائی سے بچانا ہے، گناہ سے بچانا ہے، بے دینی، بے حیائی، بے غیرتی سے بچانا ہے، آپ دیکھیے کیسا ایک معاشرے میں بالکل تباہی مچی۔ اسی موبائل کو لے لیجیے،
ہماری خواتین کا بہترین مشغلہ کیا ہے؟ پاکستانی ڈرامے، جس میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ اگر شوہر تماچا مارتا ہے بیوی کے تو بیوی پلٹ کے مارتی، کہتی ہم دونوں برابر ہیں، ہمارے حقوق برابر ہیں۔ کہتی تم ہمارے باس تھوڑے نہ ہو، تم ہمارے باپ تھوڑے نہ ہو، تم سے اجازت لی جائے ہر کام کے لیے، برابر ہے دونوں، تم جاؤ تو بتا کے جاؤ ہم کو، ہم جائیں گے تم کو بتا کے جائیں گے، تم نہیں بتاؤ گے ہم نہیں بتائیں گے۔ یہ سکھایا جا رہا ہے، اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ کیا ہے، کچھ نہیں یار، کوئی درجہ ورجہ نہیں شوہر کا، دونوں برابر ہیں، کوئی ضرورت نہیں شوہر سے اجازت لینے کی، کوئی ضرورت نہیں شوہر سے پوچھنے کی، کوئی ضرورت نہیں شوہر کی خدمت کی۔ کبھی تم بھی کھانا بنا لیا کرو، کبھی تم بھی کچھ بنا کے کھلا دیا کرو۔ دھڑلے سے بے ادبی اور گستاخی سکھائی جا رہی ہے، خوب شوہروں کا نام لیا، سلیم ذرا ایک گلاس پانی پلاؤ، یہ سب دکھایا جا رہا ہے اس میں۔ وہ ڈرامے، میں کہتا ہوں کہ وہ ڈرامے نہیں ہیں، وہ طلاق کی ٹریننگ گاہیں، تربیت گاہیں ہیں۔ جس طرح کھلے عام شادی شدہ مردوں کو غیر عورتوں کے ساتھ، شادی شدہ عورتوں کو غیر مردوں کے ساتھ ناجائز تعلقات بناتے دکھلایا جاتا ہے، اس سے ہمارے سماج پہ کیا اثر پڑے گا؟ یہ بے حیائی اور بے غیرتی کے جو ڈرامے کیے جا رہے ہیں، اس سے کیا اثر ہوگا؟ کتنے عورتوں اور مردوں کے نکاح مضبوط رہیں گے؟ وہ سب سیکھ کر کے جب وہ اپنی زندگی میں اس کو اتاریں گی اور ان کو سیکھ کر کے اپنی زندگی میں کرنے کی کوشش کریں گی، تو سماج بنے گا یا بگڑے گا؟ معاشرہ آباد ہوگا، برباد ہوگا؟ اس لیے بہت ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اس موبائل نے تو سارا بیڑا غرق کر رکھا ہے، چاہے ہم ہوں، چاہے کوئی ہو، بڑے ہوں، بچے ہوں، مرد ہوں، بیوی، خواتین ہوں، عورتیں ہوں، بچیاں ہوں، سب کا برا حال ہے۔ لے لیا موبائل، اب بیٹھے گھنٹوں کے حساب سے چل رہا ہے، انسٹاگرام بھی چل رہا ہے، اسنیپ چیٹ بھی چل رہا ہے، ٹویٹر بھی چل رہا ہے، فیس بک بھی چل رہا ہے، واٹس ایپ بھی چل رہا ہے، دنیا بھر کی خرافات، اللہ جانے کیا کیا اس میں سب الغبہ ملغبہ بھر رکھا ہے۔ انٹرنیٹ جال میں پھنس گیا، داخل ہو گئے جال میں۔ جب جال میں کوئی پھنستا تو اتنی آسانی سے نکلتا کہاں؟ ہمارے خیالات پہ، ہماری سوچ پہ، ہمارے قلب و جگر پہ حملہ ہو رہا ہے، ہم غیر محسوس طریقے پر ان کی سازشوں کا حصہ بنے جا رہے ہیں۔ اس لیے میرے بزرگوں سوچنے کی ضرورت ہے۔ دینی بیانات ہو رہے ہیں، موبائل چل رہا ہے، دینی بیانات ہو رہے ہیں، فوٹو چل رہا ہے، دینی بیانات ہو رہے ہیں، جو ہے موبائل میں ویڈیو بن رہی ہے، تماشا بنا رکھا بالکل، نہ مسجد محفوظ، نہ حرم شریف محفوظ، نہ مدرسہ کوئی محفوظ ہی نہیں، کھیل بنا رکھا ہم نے ہر چیز کو۔ قابل تعظیم چیزوں کی بھی بے حرمتی ہو رہی ہے، یہ سب اسی موبائل کی نحوست ہے۔ اس لیے ہم اس کی کوشش کریں کہ کسی طرح اس کے چنگل سے ہم باہر آئیں۔ اور جو بات میں نے عرض کی ہے خاص طور پہ اپنی خواتین سے کہ اللہ کے واسطے تربیت کی یہ ذمہ داری آپ کی زیادہ ہے، آپ اپنے گھروں میں بچوں کی ایسی تربیت کریں۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ بچیوں کی تربیت کے سلسلے میں 3 کام کرنے کے، یعنی بچیوں کی جب تربیت کا مسئلہ ہو تو 3 چیزیں اس میں اختیار کرنی چاہیے، 3 کاموں کو فوکس کرنا چاہیے۔ ایک تو حیا، اپنی بچیوں کو حیا کا سبق پڑھائیے، شرم و حیا کے کام، شرم و حیا کی چیزیں ان کو سمجھائیے کہ یہ کام شرم کا ہے، یہ کام بے شرمی کا ہے، اس کو نہیں کرنا ہے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جو لباس ہم اپنے بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے اختیار کر رہے ہیں وہ لباس کیسا ہے، یہ بہت اہم بات ہے۔ کھلے کھلے لباس پہنائے جاتے ہیں، ہاف پینٹ پہنائی جا رہی ہے، ہاف شرٹ پہنائی جا رہی ہے، ایسی لباس پہنائے جا رہے ہیں۔ جب بچپن سے ہی اس کے شرم و حیا کا جنازہ نکل جائے گا تو بڑے ہو کر وہ شرمدار کیسے بنے گی بتائیے؟ لباس بہت اہمیت رکھتا ہے، یاد رکھیے۔ اس لیے لباس بچیوں کو بھی، یہ نہیں کہہ رہے ابھی بچی ہے، ابھی بچی ہے، یہ چلتا نا ابھی بچی ہے، ارے بچی بھی چلتا ہے، بچی یہ چلتا نہ چلتا ہوتا کچھ نہیں ہے۔ یہ بے حیائی کا سبق پڑھ لے گی بالکل خاموش طریقے پر، ہمیں احساس نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم اس کا لحاظ کریں کہ ہمیں کیسے جو ہے بچیوں کو اپنی حیا کا سبق پڑھانا ہے۔
ایک بات. اور دوسری چیز یہ کہ نیکی کا جذبہ پیدا کرنا, اپنے بچوں اور بچیوں میں نیکی کا جذبہ پیدا کرنا. ہم نماز پڑھنے کھڑے ہوں, اگر ہمارا بیٹا ہے تو ہم جب مسجد جائیں اور وہ شعور کسی کو پہنچ چکا ہے, 6-7 سال کا ہو چکا, تو اپنے ساتھ مسجد لے جائیے. اس کو مسجد آنے جانے سے اس کے اندر دینی ماحول بڑھے گا. اور بچیاں ہیں تو جب ہماری خواتین نماز پڑھنے کھڑی ہو رہی, اس کو اپنے ساتھ کھڑا کرنا, ایک چھوٹی سی اس کو دوپٹہ بنا دیں, ایک اس کو چھوٹا سا مصلی بنا کے دے دیجیے, ایک شوق میں. اور اس کا بڑا اچھا تجربہ اور اس کے لیے بڑی اچھی اور معاون چیز یہ ہے کہ ہم اپنے گھر میں اگر اللہ نے نوازا ہو تو ایک کمرہ عبادت کے لیے خاص کر دیں. اور اگر نہیں تو بہت سے یورپ کنٹریز میں اور وہاں جو مسلمان ہیں تو اپنے گھروں میں چھوٹے چھوٹے مصلے بنائے رہتے ہیں. اپنا دفتی کا یا اس کا پلاسٹک کا ایک فریم بنا دیا اور وہاں کچھ چیزیں لگا دی, قرآن شریف رکھ دیا, مصلے بچھا دیے, تو ایک چھوٹی سی مسجد ہو جاتی ہے وہ گھر کی. تو بچے شوق میں, بچیاں شوق میں جا کر کے اس میں نماز پڑھتی ہیں. تو شوق اور جذبہ ہم پیدا کریں گے نا ان کے اندر. اسی طرح نماز کا معاملہ, اسی طرح صدقات کا معاملہ. کوئی غریب آ جائے تو اپنے بچوں سے کہہ جائیے اس میں سے جا کے آپ خرچ کیجیے, اس کو دے دیجیے. اپنے بچوں سے صدقہ کروائیں, ان کے ہاتھ سے غریب ضرورت مندوں کو پیسے دلوائیں. ہم ان کو جیب خرچ دیتے ہیں, تب ان کو سکھلائیں کہ اگر آپ کو 10 روپے ملتے ہیں تو آپ 1 روپیہ کسی ضرورت مند پہ خرچ کیجیے. آپ کو 20 روپے ملتے ہیں, آپ 2 روپے کسی ضرورت مند پہ خرچ کیجیے. 50 روپے ملتے ہیں, 5 روپے خرچ کیجیے. تو یہ ہم ان کو سبق پڑھائیں. بچے ہیں, جمعہ کے دن ان کو اپنے ساتھ مسجد ہم لے جاتے ہیں تو ہم ان کو 10 روپے دے دیں کہ بیٹا مسجد کے اندر جب آپ دیکھیے گا راستے میں مسجد کے دروازے پر بہت سے ضرورت مند بیٹھے رہتے ہیں, ان کو دے دیجیے. یا آپ نے ان کو 20 روپے دے دیے کہ مسجد کے گلک میں آپ اپنے ہاتھ سے ڈال دیں. تو اس سے بچوں میں خرچ کرنے کا, صدقہ کرنے کا جو ہے وہ حوصلہ پیدا ہوگا. اسی طرح دین کے اور بھی بہت سے معاملات ہیں کہ ہم خود بھی جن پر عمل کرتے ہیں, اب سنتوں پر ہم عمل کرتے ہیں, ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ کپڑے ایسے پہننا ہے اور ان کی نگرانی کریں. وہ غلط کریں تو ان کو ٹھوکیں, دھیرے دھیرے ٹوک کر کے. بیت الخلا جانا ہے, ننگے سر نہیں جانا, سر ڈھک کر جائیے. بچی ہے تو دوپٹہ لے کر جائے, اور بچہ ہے تو ٹوپی لگا کر جائے, سر کو ڈھک کر جانا. یہ ہم کو سبق پڑھایا گیا. تو ہم اس پر جب ٹوکیں گے تو بچپن سے عادت بن جائے گی. پہلے زمانے میں تو اتنی اچھی تربیت ہوتی تھی کہ مائیں جو ہے